السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم ان پیج کا دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے. تو ان پیج کو اوپن کرتے ہیں. تو ان پیج میں فائل میں جا کے نیو پہ کلک کرتے ہیں. تو آج اس ڈائلاگ باکس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. اس میں کیا کیا آپشنز موجود ہیں ہمارے لیے. اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ 3 آپشن اس میں موجود ہیں: پیج، مارجن اور کالم. تو سب سے پہلے ہم پیج پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں اس ٹیب میں ہمیں پیج کے سائزز دیے ہوئے ہیں. پیج کے کافی سارے سائزز ہوتے ہیں. لیٹر ہوتا ہے، A3 ہوتا ہے، A4 ہوتا ہے، A5 بھی ہوتا ہے. جو عام طور پہ آپ فوٹو اسٹیٹ کا پیج یوز کرتے ہیں وہ A4 یوز ہوتا ہے. وہ ایک لیگل سائز A4 میں یوز ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو چھوٹا پیج چاہیے، بڑا پیج چاہیے، آپ اپنی نوعیت کے مطابق آپ اس میں پیج سلیکٹ کر سکتے ہیں. نارمل ہم لوگ A4 پیج یوز کرتے ہیں. اور اس کے نیچے وڈتھ اور ہائٹ دی ہوئی ہے. تو یہ وڈتھ اور ہائٹ دونوں یہ ملی میٹرز میں ہوتی ہیں. تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق انہیں کم و بیش بھی کر سکتے ہیں. کسٹم پہ بھی آپ کر کے آپ کم و بیش کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اورینٹیشن ہے پیج کی کہ پیج لینڈسکیپ ہونا چاہیے یا پورٹریٹ ہونا چاہیے. تو ڈیئر یہ پورٹریٹ پہ آپ کو اس وقت میں نے کلک کیا، اس وقت ڈیفالٹ پورٹریٹ پہ ہے. تو ہم یہ پورٹریٹ چیک کرتے ہیں کہ یہ پورٹریٹ پیج کی کون سی پوزیشن ہوتی ہے. تو اس کی ہم زومنگ کم کر دیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو پیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس وقت پورٹریٹ اورینٹیشن ہے. تو اس کو ہم لینڈسکیپ میں چیک کرتے ہیں کہ لینڈسکیپ میں کیسا ہوتا ہے. تو ہم نیو فائل پہ جا کے نیو پہ کلک کرتے ہیں اور اسے لینڈسکیپ پہ کر دیتے ہیں. اور پھر اوکے کرنے سے یہ ہمیں ایک لینڈسکیپ پوزیشن مل گئی ہے. تو ہم 50% اسے کر کے چیک کرتے ہیں زومنگ کے. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہماری لینڈسکیپ پوزیشن ہے. اسی کو اگر آپ یہ لینڈسکیپ ہو گئی اور یہ ہمارے پاس پورٹریٹ ہو گئی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو اب اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی پوزیشنز کیا ہیں. آپ نیکسٹ پہ جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی بار میں نے 2 نیو فائلز اوپن کی تھیں. ایک میں پورٹریٹ تھا اور دوسری میں لینڈسکیپ تھا. تو اسی طرح اگر آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہے یا اسی طرح آپ ڈفرینٹ آپ کے پاس کام ہے کہ آپ ایک سے زیادہ پیجز پہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ پیجز کی تعداد بھی دے سکتے ہیں. مینس کہ یہ ہم یہاں پہ 12 پیجز ایڈ کرتے ہیں. تو یہ آپ چیک کیجئے گا کہ یہ پہلا پیج ہے. ٹوٹل 12 پیج ہیں اس جگہ، ٹوٹل 12 ہیں اور ان 12 میں سے یہ پہلا پیج ہے. اب ہم یہ 12 پیجز ہیں اور ان میں سے یہ پہلا پیج ہے. اگر آپ کم پیج ایڈ کرنا چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق آپ جتنے مرضی آپ پیج ایڈ کر دیں، یہ اس میں آسانی سے آپ پیج ایڈ کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ ہے مارجن. مارجن کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہ ہمارے پاس پیج کے اوپری کنارے سے لے کے یا اوپر والی لائن سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ یہ مارجن ہے. اور اسی طرح لیفٹ کنارے سے لے کے اندر تک یہ جہاں تک لائن لگی ہے یہ ہے مارجن. مارجن کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ جو آپ لائن اپنے پیج پہ لگاتے ہو، آپ ایک پیج لیتے ہو، اس کے دونوں سائڈ آپ لائنیں لگاتے ہو تاکہ اس سے باہر نہیں لکھنا. تو اس کو کہتے ہیں مارجن. مینس کہ آپ نے اپنے پیج کے اندر ہی ایک ورکنگ ایریا سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ رہ کے کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مارجن. مینس کہ اب یہ جتنا بھی ہم لوگ یہاں سے کام کریں گے تو یہ صرف مارجن تک ہی ہوگا. اس کے بعد یہ جب مارجن کے پاس چلا جائے گا تو اس کے بعد یہ مارجن تک چلا گیا. تو اب اگر اس میں ہم اور کچھ ایڈ کریں گے تو یہ دوسری لائن میں ایڈ ہو جائے گا. یہ یہاں تک تو یہ مارجن تک آ گیا، لیکن جب اس میں ہم کچھ اور ایڈ کریں گے تو یہ دوسری لائن سے سٹارٹ کر دے گا تاکہ مارجن کے باہر نہ جائے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس اب مارجن، یہ ٹاپ مارجن ہے یہ والا.
یہ لیفٹ ہے، یہ رائٹ مارجن ہے. اسی طرح باٹم میں بھی مارجن، اب نیو پہ جا کے چیک کیجیے، لیفٹ، رائٹ، ٹاپ اور باٹم میں بھی مارجن ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ اس کے مارجن کو کم و بیش کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں. تو بائی ڈیفالٹ جو مارجن رکھا جاتا ہے وہ 12.7 mm ہوتا ہے. تو اس کے بعد ڈائریکشن ہوتی ہے ڈیئرس کے، یہ آپ نے کس ڈائریکشن میں آپ نے رائٹنگ کرنی ہے. اگر آپ اردو کر رہے ہیں، اردو لکھ رہے ہیں ان پیج میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ ہو کے لیفٹ سائڈ کی طرف جاتی ہے، تو آپ رائٹ ٹو لیفٹ کریں گے. اگر آپ انگلش لکھنا چاہتے ہیں تو وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھی جاتی ہے، تو آپ اس کو لیفٹ ٹو رائٹ کریں گے. تو اس وقت ہم اردو کے لیے کر رہے ہیں تو ہم رائٹ ٹو لیفٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کالمز بنے ہوئے ملیں، یہاں پہ جس طرح ہم لوگ ورٹیکل لائنز لگا کے ہم کالم بناتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کالمز چاہیے تو آپ یہاں پہ کالم کی جسٹ اس کی نمبرنگ کریں اور اوکے کرنے سے آپ کو یہاں پہ دیکھیں میں نے 6 کالم ایڈ کیے تھے، 1 2 3 4 5 6، آپ کو یہاں 6 کالم ایڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ اس کے سائزز کم و بیش کر سکتے ہیں. ذرا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں ایک گیٹر کا آپشن ہے، تو آپ یہاں پہ یہ جو وتھ دی جاتی ہے یہ ایکچولی ہوتی ہے بائنڈنگ کے لیے، کہ آپ کے پیج کا جو آپ کا جو پیج ہے اس میں یہ بائنڈنگ کے لیے ایک سائز رکھا جاتا ہے. تو اس کو آپ کم و بیش بھی کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو بائنڈنگ کے لیے سائز چاہیے آپ اتنا اس کو رکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ تو ڈائلاگ باکس ہو گیا جو کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم فائل میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے ہم لوگوں نے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کی بورڈ سلیکٹ کرنا ہے. تو ہم ایڈٹ میں جا کے فائل مینیو بار کے ایڈٹ میں جا کے ہم لوگ یہ پریفرنس پہ جائیں گے. پریفرنس کے بعد ہم لوگ یہاں سے کی بورڈ پریفرنس پہ جائیں گے، شو ہوگا جس میں بہت سارے کی بورڈ کے بارے میں ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں. تو ہم یہاں سے فونیٹک کی بورڈ کا یوز کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فونیٹک کی بورڈ ایک ایسا کی بورڈ ہے جس میں آپ کو ایز اٹ از آپ کو اردو کے ورڈ ملیں گے. جیسے کہ ایک، اگر آپ ایپ کو پریس کریں گے تو آپ کو الف ملے گا، اگر آپ جی کو پریس کریں گے تو آپ کو گاف کا لفظ رائٹ ہوگا، اگر آپ اسی طرح ایل کو پریس کریں گے تو آپ کو لام کا ورڈ پریس ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ شو چیک کریں فونیٹک کی بورڈ کیسا ہوتا ہے، تو یہ آپ فونیٹک کی بورڈ ویو پہ آپ کلک کریں تو آپ کو اس طرح کا کی بورڈ آپ کو مل جائے گا. یہ اب آپ چیک کریں کہ اگر آپ بڑا اے پریس کریں گے تو الف مدہ لکھا جائے گا، اگر آپ چھوٹا اے پریس کریں گے تو الف لکھا جائے گا. اسی طرح سین ایس پہ اگر آپ بڑا ایس پریس کریں گے تو سواد ہوگا، اگر چھوٹا ایس پریس کریں گے تو سین ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میرے خیال میں یہ آپ خود ہی چیک کر لیجیے گا. تو ہم اسے اوکے کرتے ہیں. تو اب آپ نے ان پیج میں اگر آپ نے کام کرنا ہے اور تو آپ کو ایز اٹ از جیسے آپ نے انگلش ٹائپنگ ٹیوٹر یوز کیا تھا اسی طرح آپ کو اردو کے لیے ٹائپنگ ٹیوٹر کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ اسی بآسانی آپ سیکھ سکیں. تو ٹائپنگ ٹیوٹر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ جسٹ ایز اٹ از جیسے ہم لوگوں نے ان پیج کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا کہ آپ گوگل میں جا کے جسٹ یہ لکھیں گے کہ اردو ٹائپنگ ٹیوٹر فری ڈاؤن لوڈ. جب آپ لکھیں گے تو آپ کو بہت سارے لنکس نیچے مل جائیں گے، ان میں سے کسی بھی لنک کے اوپر آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو ڈاؤن لوڈنگ کا آپشن ملے گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں. اور یہ اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. ایک ویب سائٹ سے اگر آپ کو نہیں مل رہا، صحیح کام نہیں کر رہی، تو آپ دوسری پہ چلے جائیں، تیسری پہ چلے جائیں، تو آپ کو کافی سارے لنکس موجود ہوتے ہیں، تو آپ کسی پہ بھی جا کے بآسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پریشان ہونے. یہ پہلا ٹول بار میں پہلا آپشن ہے پک ٹول کا. اگر آپ نے کوئی بھی ٹول یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے، اٹھانا ہے، سلیکٹ کرنا ہے، تو آپ پک ٹول کو یوز کرو گے. اب بالفرض میں ایک اسکیئر لیتا ہوں، تو میں نے یہ ایک اسکیئر بنا دیا. تو اب اس دیکھیں ابھی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں ہو رہا، سلیکٹ نہیں ہو رہا، یہ ابھی سلیکٹ نہیں ہو رہا یا ڈیلیٹ بھی نہیں ہو رہا. تو اب آپ پک ٹول کو سلیکٹ کریں، اس پہ ایک بار کلک کریں اور اس کو اٹھا کے جدھر آپ نے لے کے جانا ہے ادھر آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں. شفٹ کرنے کے بعد آپ جناب جی اس
اس کی آپ ہائٹ بڑھا سکتے ہیں، اس کی ویٹ بھی بڑھا سکتے ہیں. آپ کرسر کو اس جگہ پہ لے کے جائیں اور جب ایسا نشان بن جائے تو اس پہ جسٹ کلک کر کے رکھنے سے، اور پھر جتنا آپ نے کھینچنا ہے اتنا کھینچنے سے آپ جب چھوڑیں گے تو وہاں تک یہ چلا جائے گا. تو آپ نے اس پک ٹول کی مدد سے کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی آبجیکٹ ہے، آپ نے اس کو موو کرنا ہے. آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس پہ جسٹ کلک کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اب اگر آپ نے کوئی اور ٹول پک کرنا ہے تو وہ بھی آپ پہلے اس ٹول کو پک کرنے کے بعد پھر آپ اس ٹول کو پک کریں گے تو آپ کو یہ وہ ٹول حاصل ہو جائے گا. اچھا ڈیئر، اب اس ٹول کا کیا فائدہ ہے؟ اس ٹول کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس میں کچھ، تو آپ اس پک ٹول پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس میں کچھ لکھ نہیں سکتے. آپ کوئی ٹول سلیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی آبجیکٹ بنا سکتے ہیں، اس آبجیکٹ کو اس کے سائز میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں، بٹ آپ کچھ لکھ نہیں سکتے. اب اگر آپ نے کوئی لکھنا ہے تو آپ یہ ہینڈ ٹول کے اوپر کلک کریں گے. یہ ہینڈ پہ آپ نے کلک کیا، اب آپ کے پاس یہ کرسر آ گیا. یہاں پہ آپ دوبارہ کلک کریں گے شیٹ پہ تو آپ کو کرسر ملے گا. تو اب آپ نے کچھ لکھنا ہے تو آپ اب اس میں کچھ لکھ سکتے ہیں. میں نے غلط کر دیا ہے، پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد ہم لکھا. تو اب اس کی پراپرٹیز کے بارے میں کچھ چیک کرتے کہ اس کی پراپرٹی بار میں کیا کیا موجود ہے ہمارے پاس. اس کی پراپرٹی بار میں سب سے پہلے تو ہم اس کا ایسا کرتے ہیں کہ سائز ہم اس کا بڑھاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس کا سائز بڑھانے کے لیے ہم پہلے اس کا سائز بڑھاتے ہیں تاکہ ہمیں واضح نظر آئے. تو اس کا سائز بڑھ گیا، ہم اسے جسٹ سلیکٹ کریں گے. یہ پہلا ہمارے پاس نارمل ہے، اس کی الائنمنٹ اس وقت نارمل ہے. تو اس کی الائنمنٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم اگر اسے اب لیفٹ سائڈ پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو لیفٹ سائڈ پہ کرنے کے لیے جسٹ اس پہ کلک کریں گے تو یہ لیفٹ سائڈ پہ آ گیا ہے. اب اس کو رائٹ سائڈ پہ کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں گے تو یہ رائٹ سائڈ پہ چلا جائے گا. اب اس کو سینٹر میں کرنا ہے، سینٹر میں کرنے کے لیے اس پہ کلک کریں گے تو سینٹر میں آ جائے گا. اب اس کو تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو اگر آپ نے یہ سینٹر میں آ گیا تو یہ اس کی آٹو الائنمنٹ کے لیے ہے، اور یہ بھی اس کی ایسی الائنمنٹ ہے جس میں آپ ایک ہی لائن میں آپ نے وہ پورا لفظ یا پورا جملہ ایک ہی لائن میں آپ نے اسے ختم کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ اس کا یہاں اوپر سے باٹم تک یہ جو سائز ہے، اس سائز کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ مینولی بھی دے سکتے ہیں. اب اس کا سائز 50 ہے، ہم اس کو 100 کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا اوپر لائن سے یہاں تک کا فاصلہ بڑھ گیا ہے. اب اگر آپ اس کو آٹو پہ رہنے دیں تو آپ آٹو پہ کرنے کے لیے آپ نے جسٹ 0 پریس کرنا ہے تو یہ آٹو پہ ہو جائے گا. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دو لائنیں یہاں پہ بالفرض کنٹرول کاپی وی پیسٹ 3 لائنیں ہیں، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ان لائنوں کا آپس میں سپیس زیادہ یا کم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور اس میں ہم کوئی بھی سپیس لکھ دیں گے تو یہ اس میں اتنا سپیس آ جائے گا. 2 لائنوں کے درمیان جو سپیس ہوگا اس کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ہم اس میں لکھتے ہیں. تو ہم اس کو جسٹ 10 کریں گے تو یہ کم ہو جائے گا. میں نے اس کا فاصلہ کرنا ہے جی 110 کر دیتا ہوں میں. تو یہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان 110 کا فاصلہ آ گیا، 110 کا آ گیا. تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ اگر آپ نے اس کا رائٹنگ سٹائل چینج کرنا ہے تو آپ یہ نوری پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اس کا رائٹنگ سٹائل چینج ہو جائے گا. یہ بہت سارے رائٹنگ سٹائل ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ کا جو دل کرے آپ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اس کا اگر آپ نے سائز کلر چینج کرنا ہے تو آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. رائٹنگ کلر اگر آپ نے اس کا چینج کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کا رائٹنگ کلر چینج ہو گیا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کو اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ رائٹنگ کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اب اس کا اگر آپ نے اس کو
لیفٹ کی طرف لکھنا ہے یا رائٹ کی طرف کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سٹارٹنگ میں ایک آپشن آیا تھا ڈائریکشن کیا آپ نے رکھنی ہے, لیفٹ ٹو رائٹ رکھنی ہے یا رائٹ ٹو لیفٹ رکھنی ہے. تو یہ ایکچولی ڈائریکشن کا ہی آپشن ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں آپ نے لکھنا ہے. اگر آپ اردو لکھ رہے ہیں تو آپ کو رائٹ ٹو لیفٹ جانا پڑے گا, تو آپ اس پہ کلک کریں. اگر آپ نے انگلش لکھنا ہے تو آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ نیچے باٹم میں آپ جا کے جسٹ کلک کریں گے, انگلش آ جائے گا, اور اس کے بعد آپ اس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں. یہ ڈائریکشن آ گئی, اب آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں. اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں, انگلش میں لکھتے ہیں اب ہم نے انگلش میں یہاں پہ لکھا. اب اس کا سائز ہم نے بڑا کرنا ہے, تو سائز کے لیے ہم اس میں جا کے اس کا سائز بڑا کر دیں گے. اور اب اس کا کلر چینج کرنا ہے تو ہم اس کا کلر اس کو جسٹ سلیکٹ کریں گے اور اس کا کلر یہاں سے چینج کر لیں گے. یہ چینج ہو گیا, کلر بھی اس کا چینج ہو گیا. اب ہم نے اس کا رائٹنگ سٹائل چینج کرنا ہے, تو یہ اوپر اس پہ جسٹ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس بہت سارے رائٹنگ سٹائلز ہیں. تو یہ رائٹنگ سٹائل چینج ہوتے رہیں گے, تو جو آپ کو چاہیے آپ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو بولڈ کرنا ہے تو آپ بولڈ کر سکتے ہیں, اٹیلک کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں. اس کے بعد اگر آپ نے ان کے درمیان کچھ سائز دینا ہے, الفابیٹس کے درمیان اگر آپ نے کچھ گیپ دینا ہے یا آپ نے اس کے درمیان کچھ فاصلہ دینا ہے, تو آپ جسٹ یہاں پہ وہ فاصلہ پٹ کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ فاصلہ پٹ ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے اس کا فاصلہ کم و بیش کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی اس کا فاصلہ اپنی مرضی کے مطابق, اپنی ضرورت کے مطابق چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ان کے درمیان کوئی کالم بنانے ہیں, کچھ کالمز آپ نے ایڈ کرنے ہیں, تو اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.